شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی کہہ دیا جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد ہو تو فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میرے سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران، جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے اسٹیج کو بھی کھا جاتا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نگل جاؤں گا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا، وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے نا، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے پہلو میں ہے۔ اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔